علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے حسد یعنی جیلسی۔ حسد بھی باقی گناہان کبیرہ کی طرح بہت بڑا گناہ ہے اور یہ گناہان کبیرہ ہے۔ بہت سے لوگوں سے صرف اس وجہ سے نہیں جلتے کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، مال ہے، بلکہ ان کے عہدے اور منصب کی وجہ سے بھی ان سے حسد کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار یہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب شیطان نے جناب آدم سے حسد کیا تو پروردگار عالم نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جناب آدم اور جناب حوا کے لیے بغض و کینہ پیدا ہو گیا، اور اس بنا پر پروردگار عالم نے اسے جنت سے نکال دیا اور جناب آدم اور جناب حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ تو آپ نے ایک اور قصہ سنا ہوگا جناب حابیل اور جناب قابیل کا، جسے قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ جناب قابیل نے جناب حابیل سے حسد کیا، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ تو اگر تاریخ انسانیت کا جائزہ لیا جائے تو ہر دشمنی، بغض و عداوت کا نتیجہ ہمیں حسد ہی نظر آئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد دین کو نست و نابود کر دیتی ہے، اور اسی سلسلے میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حسد کرتا ہے وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور حسد جسم کو پگھلا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حسد صرف ہماری دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ حسد کرنے والے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اپنے مومن بھائی کی نعمت جو اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس کے متعلق اس سے حسد کرنا، اس سے کہ وہ نعمتیں اس سے زائل ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے پرہیز کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ ہیں وہ خدا کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ حاسد ہے، یعنی جو حاسد ہوتا ہے وہ خدا کی نعمتوں کے دشمن ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال کو حسد برباد کر دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔